الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 5 ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ 5 بدترین گناہ انسان کو رزق حلال سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان 5 گناہوں کی نحوست کا جو سب سے بڑا مین نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مالا مال بن جاؤ، زندگی میں کبھی بھی غریب نہ ہو، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم برقرار رہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں رہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر ہر وقت ہر گھڑی برستی ہی رہے، فرمایا ان 5 گناہوں سے دوری اختیار کرنا، ان 5 گناہوں سے سخت نفرت کرنا۔ آخر وہ 5 گناہ ہیں کون کون سے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوئے تھے تو امیر تھے، مرتے دم تک بھی وہ امیر رہے، ان سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوا، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے امیر رہتے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے رزق سے مالا مال رہتے ہیں، لیکن پھر غریب تر غریب بن جاتے ہیں، رزق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ حضرت مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، رزق مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے انسان، 5 بدترین گناہ ایسے ہیں جو انسان کا رزق ختم کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 بدترین گناہ ہیں کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1 سود کھانا۔ سود کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے اور دیتے ہیں، جو لوگ ضرورت مندوں کو، مجبوروں کو 1 روپیہ دے کر 2 روپے وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرح قبروں سے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، ان کے چہرے بھی مسخ کر دیے جائیں گے جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو، مجبور لوگوں کو 1 روپیہ دے کر 2 روپے وصول کرنے والے لوگ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو، کیا تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں آقا، ہمیں اس گناہ سے سخت نفرت ہے۔ فرمایا سنو، اپنی سگی ماں کے ساتھ گناہ کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا سود کھانے کا ہے۔ تم سود کیوں کھاتے ہو؟ رزق ختم کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ ہے سود کھانا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک نئے مکان کی تلاش میں تھا، میں ایک نیا مکان خریدنا چاہتا تھا کہ ایک سود خور شرابی میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت یہ جو مکان ہے نا بڑا ہی نرالا خوبصورت عالی شان مکان ہے، یہی آپ خرید لیں، میں بھی اسی محلے کا رہائشی ہوں، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، آپ نہ تو کسی سے پوچھیں نہ کسی سے مشورہ لیں، یہی مکان خرید لیں، یہ مکان بہت ہی عمدہ ہے، اس میں کوئی بھی عیب نہیں، اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا او نادان، اس سے بڑا عیب بھلا کون سا ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، تو میرا پڑوسی بن جائے گا، تو سود خور، تو شرابی، تو جہنمی، اس سے بڑا عیب بھلا کیا ہوگا کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، اور جہاں تجھ جیسا ہمسایہ رہتا ہو
وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو بھی مہنگا ہے، اور ہاں تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک متقی عورت پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورتیں جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہیں، جن پر ہر وقت ہر گھڑی رحمت کی بارش برستی رہتی ہیں، جو نمازی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تہجد گزار ہیں، باپردہ ہیں، نیک متقی پرہیزگار عورتیں ہیں، جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا، جب تک وہ نیک عورت انہیں معاف نہیں کرے گی جن پر انہوں نے تہمت لگائی تھی۔ جس طرح ایک ماں اپنی لاڈلی اولاد کے خلاف ایک حرف بھی سننا پسند نہیں کرتی، سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندے کے خلاف ایک حرف بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا عمر رسیدہ خاتون آئی، کہنے لگی حضرت میں کافی دور سے آئی ہوں، میرا ایک شوہر تھا جس سے میں بڑی محبت کیا کرتی تھی، بڑا پیار کیا کرتی تھی، آج سے 30 سال پہلے میرا شوہر فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب روزانہ میرے خواب میں آ کے کہتا ہے ایک بار آ کے قبر کھودو، میرا چہرہ تو دیکھو۔ 30 سال پہلے مرنے والا میرا شوہر جس سے میں دل و جان سے محبت کیا کرتی تھی، وہ روزانہ میرے خواب میں آ کے کہتا ہے ایک بار آ کے میری قبر کھودو، میرا چہرہ تو دیکھو۔ حضرت میں کافی دور سے آپ کے پاس چل کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلتے ہیں تیرے شوہر کی قبر پر۔ قبرستان چلے گئے، حضرت نے پوچھا بتا تیرے شوہر کی کون سی قبر ہے؟ کہا یہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، تھوڑی دیر کے لیے روتے رہے، دعا بھی کرتے رہے۔ خشیت الہی کے بعد، دعا کرنے کے بعد حضرت نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے قبر کے اندر سونے والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اے قبر کے اندر سونے والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم قبر پھٹی، اس کے اندر سے ایک ایسا انسان کھڑا ہوا جسے دیکھ کر اس بوڑھیا نے ایک چیخ ماری، زوردار چیخ ماری، زمین پر گری بے ہوش ہوگی۔ اس صورت کا ایک انسان کھڑا ہوا کہ اس کا بدن تو انسانی تھا مگر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا، اس کی صورت مسخ کر دی گئی تھی۔ وہ عورت بڑھیا بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا جس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا، پوچھا او نادان تو دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے تجھے اتنی بڑی سزا ملی، اتنا بڑا عذاب ملا کہ تیرا چہرہ مسخ کر دیا گیا؟ اس نے کہا حضرت بس ایک عادت کی نحوست نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا، ایک گناہ کی نحوست نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا۔ کون سی عادت، کون سا گناہ تھا؟ کہتا ہے میں نیک عورتوں پر تہمت لگاتا تھا، نیک عورتوں پر لگائی گئی تہمت نے میرا چہرہ مسخ کر دیا۔ کل قیامت کے دن بھی میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ مر جانا، مٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پاش پاش ہو جانا، شرک نہ کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو زمین و آسمان کے برابر جتنے گناہ کرنے والے لوگوں کو بخش سکتا ہے، مغفرت کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین و آسمان کے برابر جتنے گناہ کرنے والے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بخش دے گا، مگر سنو شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے گا، مشرک انسان کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ زندگی میں خوش کیوں ہے، کسی کی خوشیوں کا جنازہ نکالنے کے لیے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے اس پر جادو کرنا، اس کی خوشیوں کا جنازہ نکلوانے کے لیے، اس کا رزق ختم کروانے کے لیے جو شخص جادو کرتا ہے، فرمایا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جس نے کسی پر جادو کیا۔ جب وہ مرے گا ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا، مسلم بن کر نہیں مرے گا،
جب وہ مرے گا روح نکلنے سے پہلے پہلے شیطان آئے گا، کہے گا بیٹے میں تیرا باپ ہوں، اس کے باپ کے روپ میں آئے گا، باپ کی شکل میں آئے گا، بیٹے میں تیرا باپ ہوں، دیکھ تیرے دادا یہودی بن کر مرے، تیرے پردادا یہودی بن کر مرے، بیٹے تو مسلمان بن کر کیوں مر رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، تو بھی یہودی مذہب قبول کر کے مر، تو بھی یہودی مذہب لے کے جا۔ الغرض یہ شیطان کی باتوں میں آ کر یہودی مذہب قبول کر کے اس دنیا سے دفع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 5واں گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، وہ ہے کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کا جینا حرام کرنا ہے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کا جینا حرام کر کے، کسی کی زندگی اجیرن بنا کے، برباد کر کے، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکال کے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کر، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔